الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته. آیتیں تو میں نے آپ کو آخری دو اس رکوع کی پڑھانی تھی، لیکن مجھے رکوع بہت پسند ہے، اس لیے میں نے کہا اس کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے ذرا ایک دفعہ رکھ دوں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کیجئے جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہو، الی غسق اللیل، اور جب رات چھا جائے. اچھا، سورج ڈھلنا شروع ہوگا تو فجر کی نماز کدھر گئی؟ اس کو الگ سے مینشن کر دیا. وقرآن الفجر، اور خاص طور پہ قرآن مجید جو ہے وہ فجر کا اس کی تاکید کی گئی ہے. آپ ہر مسجد میں دیکھیں گے جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس میں قرآن مجید ذرا زیادہ پڑھا جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ان قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ جو فجر کا جو قرآن مجید ہے جو اس کی تلاوت ہے وہ شہادت دیا گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ رات کے وقت، مغرب کے وقت اور فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز کا چینج ہونے کا وقت ہوتا ہے. جن کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آ رہے ہوتے ہیں. اور جب کہیں پر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے پھر اس میں شریک بھی ہوتے ہیں. تو جتنا بھی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ رحمتیں اس وقت بہت زیادہ بلیسنگز کا ٹائم ہوتا ہے. سمپل سی اس کی تفسیر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں تہجد آپ کے لیے ایکسٹرا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. دیکھیں لک، لاکا، ٹھیک ہے، لاکا کس کے لیے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لی میرے لیے، لاکم تم سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، اور لاکا تو لاکا یعنی کہ آپ کے لیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. یہ نافلۃ ان کے لیے جو نفل ہیں وہ ان کے لیے فرض کے درجے میں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھے، ہمارے لیے نفل ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دیں. یہ وہی مقام محمود ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے اس کی دعا کیا کرو تاکہ تمہارے لیے بھی شفاعت کا معاملہ ہو. اس کی میں نے مفہوم رکھا ہے حدیث کا آپ کے سامنے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. بہت ہی پیاری دعا ہے کہ اے میرے رب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور ان کے توسط سے ہمیں. وَقُلْ، اور کہیے ربی ادخلنی مدخل صدق، مجھے جہاں بھی داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے ایک واضح دلیل جو ہے اس کو میرے لیے پیچھے میری بیس بنا دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ والی آیات جو ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے تھے مکہ میں، فتح مکہ کے وقت، تو اس وقت صحابہ کرام جو ہیں وہ یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ حق آ گیا، باطل فنا ہو گیا، اور بے شک باطل ہے ہی فنا ہو جانے والا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. دیکھیں یہودی اسکالرز بہت بڑے بڑے اس وقت موجود ہیں اس دنیا میں جن کو بہت اعلیٰ پائے کی عربی آتی ہے لیکن ایمان نہیں ہے پاس. تو اصل میں چیز جو ہے وہ عربک لینگویج نہیں ہے، اصل میں ایمان ہے جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. عربک لینگویج اس کا ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے ایمان کو حاصل کرنے کا. اصل چیز ایمان قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن اس قرآن مجید سے اکثر لوگ خسارے میں بھی پڑ جاتے ہیں. صاف صاف فرما دیا. بہت پیاری آیات. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو اپنی نعمت کا تھوڑا سا مزہ چکھا دیتے ہیں، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو اپنا منہ پھیر کر سائڈ پہ اپنا منہ پھیر کر ذرا منہ پھلا لیتا ہے، ہماری طرف توجہ نہیں کرتا اگر اس کو تھوڑا سا مزہ چکھا دیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ،
اور اگر اس کو ہلکا سا بھی شر، ہلکی سی بھی آہٹ، تکلیف محسوس ہو جائے، کانا یا اوسا، بڑی پیارے الفاظ ہیں، تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اصل میں یہ لفظ جو میں نے لکھا ہے اس کے لیے میں نے پوری تمہید باندھی، قل کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق کام کرتا ہے، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو تمہارا رب بہترین جانتا ہے، بہترین اس کو پتا ہے، ہر چیز جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ شاکلہ، اسی لیے یہ لفظ لکھا ہے شاکلہ، اور ہمارا آج کا لیکچر بھی ہے شاکلہ۔ دیکھیں ہم نے میکینیکل انجینئرنگ پڑھی ہے، تو اس میں اگر آپ نے کوئی ڈائی ڈیزائن کرنا ہو، یعنی کہ کوئی اپنی مشین بنانی ہو، مثال کے طور پہ کرسی، تو اس کے لیے ایک آپ پیٹرن بناتے ہیں، سانچا اس کو کہتے ہیں، پھر اس میں آپ جو ہے وہ مولٹن جیسے پگھلا ہوا جو ہے وہ دھات ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اسی شیپ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے سانچے کے حساب سے عمل کرتا ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو آف ہز اسکن، کہ بھئی وہ جس بندہ جس شیپ کے لیے ڈیزائن ہوا ہے اس سے زیادہ باہر نہیں نکل سکتا۔ مثال کے طور پہ میں کمزور آدمی ہوں اور آپ زیادہ طاقتور ہیں، آپ 5-6 کلو 2-3 گٹو بھی آٹے کے اٹھا لیں گے، مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا، تو یہ میری کمزوری اللہ رب العزت نے رکھی ہے، لیکن آپ کے لیے یہ آسان کام ہے۔ اچھا دین کا معاملہ بھی ایسے ہی، پہلے بتایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اگر ہم اس پر نعمت کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے، اور ہلکا سا اگر اس کو شر محسوس ہوتا ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرے گا۔ وہ شاکلہ کیا ہے؟ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، میرے پاس 100 روپے ہے، مجھے 100 روپے کی دہاڑی ملی، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، آپ نے 10 لاکھ روپے میں سے 50,000 روپے کسی غریب کو دے دیا، اور آپ مطلب خوش ہو کر گھر آ گئے، اور مجھے 100 روپے دہاڑی ملی، میں نے 1 روپیہ دے دیا، تو اللہ کی نظر میں یہ ایکول ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ دے دیا، ہاں اس غریب کی مدد ہو جائے گی، اللہ رب العزت کا سسٹم کچھ ایسا ہے۔ تو فمن ثقلت موازینہ، ایک وزن نہیں قائم ہوگا قیامت کے دن، قیامت کے دن کئی وزن قائم ہوں گے، ہر ایک کے آپ کے پاس اتنے تھے، آپ نے اتنے دے دیے، آپ کے پاس دین کے لیے کام کرنے کے لیے اتنا آپ کے پاس صلاحیتیں تھیں، آپ نے وہ کاروبار میں لگا دی، زیادہ دین کے لیے کام نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یار مجھے تو ٹائم نہیں ملتا، میں دین کا کام کیسے کروں، میں آدھا گھنٹہ کیسے نکالوں عربی کے لیے، قرآن مجید کیسے سمجھوں، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تو تمہارا رب بہترین جانتا ہے کہ کون اپنے شاکلے کے مطابق کام کر رہا ہے یا کون اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن ہر چیز اوپن ہو جائے گی، ہوا اہدا سبیلا، کہ کون سیدھے ہدایت کے راستے پر ہے۔ شاکلہ پیٹرن، آج ہم نے پڑھنا ہے جی فیل۔ فیل کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تو عمل کس کو کہتے ہیں؟ فیل اور عمل میں میں نے آپ کو ڈفرنس بتایا تھا، نہیں فیل اور عمل میں مجھے جو ہے فرق بتائیں، میں سلائیڈ آن کرتا ہوں آج کی، سوچیں میں اسم میں تھا کہ چیز کا نام یا کسی کوئی کام وہ اسم میں آ جائے۔ عمل اور فیل دونوں عربی کے جو الفاظ ہیں ان کا تقریباً ایک ہی جیسا مطلب، اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا اس نے آپ نے یہ عمل کر دیا یا آپ نے یہ فیل کر دیا، ان میں فرق کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، میں نے پہلے دن بتایا تھا، میں انشاءاللہ ابھی سلائیڈ آن کر دیتا ہوں تاکہ آپ سوچیں۔ کام کرنا اور کام کا ہونا، عمل جو ہے اور فیل میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے، اگر یہاں پر آ جائے دیکھیں عمل جو ہے صالح، جیسے عمل صالح جو کام، وہ ایک یعنی اسم کی نہیں اچھا دیکھیں عمل، قرآن مجید میں کہیں فعل الصالح نہیں کیا، فعل الخیرات، جی فعل الخیرات، فعل الخیرات، ہاں جی استعمال ہوا ہے جی قرآن مجید میں فعل الخیرات۔ وہ جس کیٹیگری میں آپ بتا رہے ہیں نا، اس میں وہ فعل کا مطلب ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے، اس کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ اگر ہمیں ٹائم مل گیا۔ دیکھیں عمل جو ہے، دیکھیں فعل ہے ایسا کام جس کے پیچھے کوئی نیت نہیں ہوتی، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ بس پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو بھوک لگ گئی، آپ کی نیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے نیت لے آئیں کہ میں یہ جو کھانا کھا رہا ہوں کمایا میں نے اپنے ہاتھ سے ہے،
لیکن نیت میری یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کھانے کی نسبت سے میرا پیٹ بھر دے گا تو اس کے لیے یہ ثواب ہے. آپ نے بچوں کے لیے کما رہے ہیں, نیت آپ کی ہے کہ میں بچوں کے لیے اس لیے کما رہا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے, تو وہ ثواب ہے. اور عمل جو ہے اس کے پیچھے مشقت ہوتی ہے ہمیشہ. انما الاعمال بالنیات, فعل اور عمل میں ڈفرنس ہے. اچھا, فعل جو ہے اس کے ساتھ زمانہ آتا ہے, کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا, یعنی کہ فعل جی. اس کا مطلب جیسے وہ حدیث میں ہے, اسلام میں ہے کہ ایک بندہ اگر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے جی. وہ صدقہ ہے, ایسے ہی ہے. ہاں جی, ہاں جی, بالکل. تو اگر اس کی نیت نہیں ہے, ذہن میں نہیں ہے, نہیں اس ہے. نے یہ رسپانسبلٹی سمجھی ہے, تو وہ صدقہ نہیں ہوگا. نہ, اس کے پیچھے آپ نے ہر چیز کی نیت کرنی ضروری ہے. اسلام میں نیت کا بڑا کردار ہے. اگر آپ دیکھیں ایک کام آپ نے شروع کر دیا ہے, اگر آپ بھول گئے ہیں وہ الگ بات ہے, آپ وہ نیت کر لیں تو شاید اللہ رب العزت کی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں حلقہ ہے ان کا, تو وہ اس میں اپنے معاملات دیکھ لیں گے جی. لیکن نیت کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پر بھی اگر آپ یہ بیٹھیں کہ میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے نیت سے بیٹھا ہوں تو یہ آپ کا آدھا گھنٹہ کسی اس سے انشاءاللہ خیر سے خالی نہیں ہے انشاءاللہ. فعل ہم نے اسم پڑھ لیا اور اسم میں ایک آدھی چیز رہ گئی, انشاءاللہ وہ فعل کے ساتھ ہی اس کو دیکھ لیں گے. فعل آ گیا جی, یہ بالکل اسم سے الگ ٹاپک ہے, اس میں اسم کی کوئی چیز نہیں یوز ہوگی. مرکبات شاید استعمال ہو جائیں لیکن یہ بالکل الگ چیز ہے. فعل ہم بنائیں گے, اسے کہتے ہیں جو ٹینس بنانا ہے. اچھا, زمانہ نکال جاتا ہے. زمانے کی 3 اقسام ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. ایک ماضی جو گزر گیا, حال جو ابھی پریزنٹ ہے, اور مستقبل جو آنے والا ہے. تو یہ ہمارے لیے جی ماضی, حال, مستقبل. تو اللہ رب العزت کے لیے یہ تینوں ایک ہی وقت میں موجود ہیں اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں. پھر انشاءاللہ کسی دن تقدیر کو سمجھیں گے. اللہ رب العزت کے لیے ماضی, حال, مستقبل, آنے واحد میں ہر وقت ایک ہی وقت میں موجود ہیں. ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ابھی میں صرف اس مسجد کو دیکھ رہا ہوں, لیکن اگر میں کہیں اوپر چلا جاؤں کسی ہائٹ پہ تو میں پورا شہر سرگودا دیکھ سکتا ہوں. تو اس وقت میرا ویو بہت چھوٹا ہے, میں صرف اس مسجد تک دیکھ سکتا ہوں. اللہ رب العزت کا ویو بہت بڑا ہے. اس کو ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک پکسل ہے, جبکہ اللہ رب العزت کا پاس پوری کی پوری تصویر ہے. وہ ہر ایک جو ہے وہ مصور جو ہے وہ پوری کی پوری تصویر دیکھ رہا ہے. پھر ماضی, حال اور مستقبل یہ پڑھنے ہیں ہم نے آپ کی آسانی کے لیے. عربی میں یہ جو حال اور مستقبل ہیں یہ ایک ہی ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایکسٹرا آپ کو ٹینس نہیں یوز کرنے پڑیں گے, استعمال کرنے پڑیں گے. ماضی اور حال اور مستقبل اس کو ایک ہی ٹینس گردانا جاتا ہے عربی میں. آج ہم ماضی پڑھیں گے. اچھا, اس کو حال اور مستقبل کو وہ دیتے ہیں نام مضارع. یہ ان کی اپنی ٹرمینالوجی. اس میں حال اور مستقبل دونوں ایڈ ہو جاتے ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. شاکلہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے پیٹرن. میں گیا, وہ گیا, میں آیا, وہ دونوں آئے, وہ سب آئے, ہم سب آئے, ہم سب جائیں گے, ہم سب جاتے ہیں. یہ سارے کا سارا فعل ہے. دیکھیں اس میں زمانہ آ رہا ہے, زمانے کو بیچ میں ایڈ کیا جا رہا ہے, جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ, پاسٹ انڈیفینٹ, پریزنٹ کنٹینیوس, پاسٹ کنٹینیوس, یہ سارے کے سارے جتنے بھی ٹینسز ہیں اب ہم وہ عربی کے وہ دیکھیں گے. اور یہ باقی کی عربی ساری کی ساری اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. شاکلہ, ڈائی, پیٹرن. فعل عربی میں بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. دیکھیں عربی میں نا کسی بھی لفظ کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں, بنیادی حروف ہوتے ہیں. وہ 3 بھی ہوتے ہیں, 4 بھی ہوتے ہیں, 5 بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں 99.99% یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. 3 اس کو کہتے ہیں ثلاثی. اور 1 یا 2 یا گنے چنے الفاظ جو ہیں وہ اس کے رباعی کے یعنی کہ استعمال ہوئے ہیں. اور 1 آدھا لفظ جو ہے وہ اس میں 5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اب یہ ہے, ہاں جی, اب یہ اس میں یہ ہے کیا چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے عربی کا نصر, اس کا مطلب ہے مدد. یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے بیسیکلی. کیا ہے؟ نون, صاد اور را. اس کو کہتے ہیں جی روٹ لیٹرز, یعنی کہ جو بنیادی حروف ہیں عربی کے, ان تینوں سے مل کر ایک حرف بنے گا, ایک فعل بنے گا, اور وہ اپنا جو فعل ہوگا
وہ 3-4 آپ سانچوں میں ڈھال لیں گے تو اس کے مطلب ہی چینج ہو جائیں گے. بس یہ ٹینس ہے. ایگزامپل کروں گا سمجھ آئے گی آپ کو. آسانی کے لیے ہم عربی میں ایک سانچہ یوز کریں گے, وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے لکھ دیا تھا, فا عین اور لام یعنی کہ فعل. اب میں لکھنا, فعل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی کام کا کرنا بغیر مشقت کے. میں اب ٹینس بنانے لگا ہوں, ماضی کریں گے ہم پہلے, فعل ماضی کریں گے انشاءاللہ. فعلا, فعلا, فا عین اور لام. یہ جو ایک ڈائی ہے, اس کو ہم ڈائی کہیں گے, ایک پیٹرن ہے, یہ ایک شاکلہ ہے. اس کے اندر میں نون اور را, اس کے علاوہ ضاد, را, با, یہ الفاظ میں فا, یہ فا کی جگہ آئے گا, یہ عین کی جگہ آئے گا, یہ لام کی جگہ. یہ میں فٹ کرتا رہوں گا تو اس کے معنی چینج ہوتے رہیں گے. سین, جیم, دال, ساجادہ. اب یہ میں فٹ تو اس پہ کر دوں گا. مثال کے طور پہ نون سواد را کیا, ناصرہ بن گیا. زواد را با کیا, ضربہ بن گیا. سین جیم دال کیا, ساجادہ بن گیا. فا, اس کو فا سے, فا تا ہا کیا تو فتح بن گیا. فتح. اس کو کہتے ہیں ڈائی کا استعمال کرنا. یہ فعلا ایک ڈائی ہے, ایک پیٹرن ہے. اس میں جب آپ یہ الفاظ روٹ لیٹرز ڈالیں گے تو یہ اپنا پورے کا پورا ہیولہ چینج کر دے گا, اس کا مطلب تبدیل ہو جائے گا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا, اب یہ آپ کو ایگزامپل سے اصل میں سمجھ آتی ہے. فعلا کہتے ہیں جی, فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا. یہ ماضی کا سینٹینس ہے. اچھا ابھی دیکھیں آپ مجھے مطلب خود بتائیں گے. ضربہ, اس نے مارا, اس نے مارا. مارا. ساجادہ, اس نے سجدہ کیا. فاتح, اس نے کھولا. اس نے کھولا, اس نے کھولا. مشکل ہے, کوئی مشکل ہے مجھے بتائیں. کچھ بھی نہیں ہے, بس یاد کرنا ہے تھوڑا سا. اچھا اب یہ جو ہے یہ اس نے کیا, یہ ہے واحد مذکر اور غائب جو موجود نہیں. اس کا مطلب ہے غائب نہ کرنے والے دو بھی ہو سکتے ہیں, مثنیٰ یعنی کہ آپ کو پتا ہے, اور وہ جمع میں بھی ہو سکتے ہیں, پھر حاضر بھی ہو سکتے ہیں. تو نے کیا, تم دونوں نے کیا, تم سب نے کیا, تم ایک مؤنث نے کیا, تم دو مؤنثوں نے کیا, تم سب مؤنثوں نے کیا, میں نے کیا, ہم نے کیا. ان سب کا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے, اور یہ آپ آلریڈی کر چکے ہیں. صرف آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لکھوں گا, آسانی ہو جائے گی. یہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں, یہ آپ نے ڈائی میں اٹھا کے رکھ دینے, اس سے ان کے مطلب چینج ہو جائیں گے. مطلب آپ کو پتہ کیسے لگے گا, عام طور پر یہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نون سید را, نون سواد را یا ضاد را با, اس کا جو ایک مصدر بنتا ہے, جیسے آپ ضاد را با ضرب, ہمیں نارملی پتہ ہے مصدر ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا مطلب ہونا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کسی کام کے کرنے کا مطلب ہونا ہے, یعنی کہ جو کام ہو رہا ہے اس کا آپ کو پتا ہوگا. جیسے سین جیم اور دال, اس کو میں ملاؤں گا تو میرے ذہن میں آ جائے گا سجدہ, اس کا مطلب ہے. تو وہی آپ اس میں اپلائی کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے ویسا ہی ہوگا. فاتح, اس نے کھولا. اچھا اب اس کو میں آپ کے سامنے پیٹرن بنانے لگا ہوں, ایک چارٹ. اب آپ مجھے اس کے مطلب بتائیں گے. اگر آپ نے پرانے چارٹ پڑھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ابھی بتا دیں گے. جن کا مرکب اضافی والا لیکچر رہ گیا ابھی وہ اس کو ہولڈ کر لیں, فیل پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. میں آپ کو پرسنلی پڑھا دوں. اچھا دیکھیں, اب آپ نے مجھے مطلب بتانے ہیں. دیکھیں غائب, حاضر یعنی کہ یہ وہ ہیں جو بات, جن سے بات کی جائے, اور متکلم. متکلم کون ہوتا ہے جی؟ جو کلام کرتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا جی, واحد, مثنیٰ, جمع. اس میں چارٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ہم کر چکے ہیں. انتا, انتم, انتم ذہن میں ہے جی سب کے. اب دیکھیے میں کیا کرتا ہوں. فعلا کیا مطلب ہے جی؟ اس نے کیا. اس نے اس نے کیا. تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا. فعلانی, فعلا نی, فعلا نی, نی تھا.
یہ ہم نے پڑھا تھا کہ 2 بنانا اسم میں. یہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہے, یہاں پہ یہ نون نہیں آئے گا, اس کو یاد کرنا پڑے گا. فعلا فعلا ان 2 نے کیا. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک چارٹ یاد کر لیں گے, باقیوں میں روٹ لیٹر ڈال لیں بس, پورے کے پورے پڑھیں. قاری صاحب کتنے قاری صاحب آج چھٹی میں. چھٹی پہ؟ ہاں جی, کہیں پہ گئے ہیں, صبح آئیں گے. کچھ پتا نہیں مجھے. چلو ٹھیک ہے. آگے دیکھیے, فعلو, یہ ڈائی ہے. ڈائی ہمیشہ آپ کو بنانی پڑتی ہے, آپ کو یاد رکھنی پڑے گی. انشاءاللہ یاد ہو جائے گی, ابھی آپ کو یاد کرا کے بھیجوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا مذکر کے لیے. اس نے کیا, ان دونوں نے کیا, ان سب نے کیا. اب مؤنث کے لیے لکھنے لگاؤں, فعلت فعلت, تو یہ کیا ہوگا جی آگے, فعلتا, فعلتا اور یہ ہوگا جی فعلنا فعلنا فعلنا. یاد رکھنا پڑے گا, ابھی آپ کو یاد کرا کے بھیجوں گا, آپ یاد کریں گے انشاءاللہ. فعلتا فعلتما فعلتما فعلتم. کس نے بتایا جی یہ فعلتم, کس نے بتایا؟ آپ نے بتایا. دیکھیں پتہ لگ گیا نا, تو مسئلہ ہوا مذکر کے لیے. مؤنث یہ کس نے بتایا جی؟ آپ نے. میں نے آپ کو بتایا ابھی تک, آپ کے ذہن سے خود ہی آ رہی ہے نا بات. فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا 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 فعلنا. ان سب مؤنث نے کیا, ہم نے کیا. اگر آپ ایک نا کو تھوڑا سا کم کر دیں گے تو معنی کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. اس لیے جو قرہ حضرات ہیں ان کو عربی نہ بھی آتی ہو, لیکن وہ کھینچنے میں بڑا دھیان دیتے ہیں, اور اگر کوئی نہ کھینچے پھر کان کھینچتے ہیں. تو اب ہم ان کو, میں اس کے آپ کے سامنے معنی رکھنے لگا ہوں. دیکھیں, فعلا اس ایک نے کیا مذکر, فعلا ان 2 نے کیا, فعلو ان سب نے کیا مؤنث, فعلت اس ایک عورت نے کیا, ایک مؤنث نے کیا, فعلتا ان 2 مؤنث نے کیا, فعلنا ان سب مؤنث نے کیا, فعلتا تم نے کیا, انتا انتا سے. ٹھیک ہے جی. فعلتما تم دونوں نے کیا, فعلتم تم سب نے کیا, فعلتی تو نے کیا مؤنث سے, فعلتما تم دونوں مؤنث نے کیا, فعلتن ان سب تم سب مؤنث نے کیا, فعلتو تو, جب ہم تو کہتے ہیں کسی کو تو اصل میں اپنے اوپر اشارہ ہوتا ہے. فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم نے کیا. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کو یاد کریں گے اور تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. یہ آپ کے سامنے چارٹ آ گیا. اب آپ نے میرے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے اور میں نے آپ لوگوں سے سننا بھی ہے. اشارہ کیسے ہوگا؟ رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے, لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے. سامنے بھی رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے, لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے, اور اپنے لیے ایک انگلی اور ہم کے لیے پورا ہاتھ. فعلا 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 فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے جی. اس کی پریکٹس ہم کریں گے کل, ٹائم ہو گیا کمپلیٹ. لیکن یہاں پر دوسری پریکٹس ایک میں نے آپ سے کروانی ہے. یہ چارٹ یہاں پہ لکھا رہے گا, اس کو میں آگے کرنے لگا ہوں. دیکھیں پہلا لفظ ہے جی خالہ کا. اس کا کوئی مجھے روٹ لیٹرز بتائے گا کیا ہے؟ خیر, لام کاف. اب مجھے کوئی آپ میں سے اسٹوڈنٹ یہ جو خا لام اور قاف اس کے اندر اپلائی کر کے دکھا سکتا ہے؟ خالقہ خالقہ خالقو خالق خلقتی خلقت. خلقت دیکھ کے بتائیں نا. خلقت خلقتا خلقت خلقنا 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 نہیں خلقنا 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 خلق
हाँ जी आगे खलकता खलकता खलकतुमा खलकतुम खलकती खलकतुमा खलकतुन खलकतुन्ना खलकतुन्ना खलकतु खलकना। ये यहाँ तक आप याद करेंगे ना, आगे से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है खुद को। देखें अगला मैं आपको बताता हूँ। गफरा गफरा गफरू, इस तरह याद करना है इसको। गफरा गफरा गफरू, गफरत गफरता गफरना। गफर अब यहाँ से ट्रेन चलेगी। गफरता गफरतुमा गफरतुम, गफरती गफरतुमा गफरतुन्ना, गफरतु गफरना। यहाँ से आगे आसान है। एक दो सही हो गए तो फिर हो जाएगा। फातहा कौन करेगा जी? जी हबीब साहब। فتح فتحا فتحوا فتحت فتحتا فتحنا فتحت Then twist فتحتما है, فتحتم فتحت فتحتما فتحتن فتحت فتحنا माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। साजदा कौन करेगा जी? साजदा जी। साजदा साजद साजदान ये वो दन वाला छोड़ दें, ये फेल है। साजदा साजद साजद सजदा साजदा साजद साजदू जी। साजद साजदन सजदत साजदत सजदत सजदता सजदता सजदत सजदना। सजद सजदना हो जाएगा सजदना। सजदना सजदता सजदता सजदतुन्ना सजदतुमा सजदतुमा सजदतुम सजदती सजदतुमा सजदतुमा सजदतुन्ना तुन्ना सजद तू सजदतु सजदना सजदना। सजदना। नाज़ला कौन करेगा जी? कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है नाज़ला। जी बुजुर्गों हिम्मत करें, कौन करेगा? इनाम भाई आप करेंगे जी? इधर नहीं देखना। हाँ जी। नज़ला नज़ला नज़लु नज़लत नज़लत नज़लता नज़लना नज़लना इन्ना अंज़लना नज़लना नज़लत नज़लतुमा नज़लता नज़लत नज़लता नज़लतुमा नज़ल तुम नज़लती नज़लतुमा नज़लतुन्ना नज़लतु नज़लतु नज़लना। ये इंशाल्लाह आराम से देखें। सादा का स्वाद दाल और काफ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सादा का उसने सच कहा, सादा का रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने सच कहा। तो बस रूट लेटर्स डालते रहे। हाँ जी करें गिरदान, इसको गिरदान कहते हैं। वैसे ये गिरदान पूरी नहीं है, इसको चार्ट कहते हैं ओरिजिनली। गिरदान तो जो है वो और चीज होती है थोड़ी। अच्छा सादा का कौन करेगा? सदका जी। सदका सदकू जी। सदकता सदाकत सदकत सदकत सदकता सदकतुन सदकना। सदकना देखें अभी देख के करें। सदकना सदकता। आगे सदकता जो हाजिर मुज़क्कर गायब सदकता अंता से सदकता सदकता जी। सदकतुमा सदकतुम सदकती सदकतुमा सदकतुन सदकतुन्ना तुन्ना तुन्ना सदक सदकतु मैंने सच कहा, सदकना हम सबने सच कहा। शाकारा शाकारा उसने शुक्र किया, शाकारा उन दोनों ने शुक्र किया, शाकारू उन सब ने शुक्र किया, शाकारत उस औरत ने शुक्र किया, शाकराता उन दो औरतों ने शुक्र किया, शकरना उन सब औरतों ने शुक्र किया, कफरना उन सब औरतों ने कुफर किया। शकरता तूने शुक्र किया, शकरतुमा तुम दोनों ने शुक्र किया, शकरतुम तुम सब ने शुक्र किया, शकरती तुम मुअन्नस ने किया, शकरतुमा हाँ शकरतुन्ना शकरतु मैंने शुक्र किया, शकरना हम सब ने शुक्र किया। ज़ालमा 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 ज़ालमू ज़ालमत ज़ालमता ज़लमना ज़लमता ज़लमतुमा ज़लमतुम ज़लमती ज़लमतुमा ज़लमतुन्ना ज़लमतु ज़लमना। आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा, लेकिन ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह इसकी रिपीट। अच्छा इसमें कोई आपको मसला, आपने ये जो 14 है ये सारे के सारे बना दिए आपने, ये टेंस है, ये जो आप हमें सुनाते हैं इस तरह आसानी है, कोई मसला ही नहीं है। देखें ना हर एक लफ्ज इसमें आपको मतलब हाजिर का अलग मौजूद है, गायब का अलग मौजूद है, मुतकल्लिम का अलग मौजूद है। हज़रत इब्राहीम गए ना उधर, उनको भेज दिया, सबको दाव लगा दिया उनको, तुम जाओ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब सारे घूमने फिरने चले गए, हज़रत इब्राहीम उधर ही थे, तो हज़रत इब्राहीम ने लेके कुल्हाड़ा सारे तोड़ दिए जितने भी बुत थे। तो वो जब वापस आए ना सारे, तो
बड़े कुरान मजीद के प्यारे अल्फाज हैं। उन्होंने आगे क्या कहा था, आपने मुझे, अच्छा चलें ये तो भी आपको समझ आ ही जाएगी ना, या इब्राहिम, या इब्राहिम, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? फालता फालता नहीं, फालता 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 का क्या मतलब है? उसने किया, उसने किया, फालता उसने किया, ठीक है। फालता उस मुअन्नस नहीं है। यानी फालता, अच्छा फालता तूने किया। तूने किया, हाँ फालता तूने किया। अगर मैं अलिफ ज़बर आ लगा दूं शुरू में तो क्या हो जाएगा? क्या क्या तूने किया, क्या क्या तूने किया, आगे क्या? या इब्राहिम, या इब्राहिम क्या तूने किया। अच्छा यहाँ पे बीच में एक और लफ्ज़ आया, ये हिकारत के लिए इस्तेमाल होता है और जोर के लिए भी, ये पढ़ेंगे हम। तूने कहा अंत फालता, आंत फालता, हाजा, हाजा भी है बीच में, ये तो आपको पता ही है। आंत फालता हाजा भी आली हातिना या इब्राहिम, इब्राहिम मतलब अगर इसको मैं कहूँ, हमारे उस्ताद मोहतरम इसको इस तरह बनाते हैं, आंत फालता हाजा भी आली हातिना या इब्राहिम, इब्राहिम है तू कीता है, मतलब उसको एम्फसिस दिया। ये जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं ना अपनी ज़बान में या उसका सेंस लेते हैं तो फिर कुरान मजीद का अपना मज़ा है। अगर मैं इसका पढ़ लूँ, अगर आप उसका तर्जुमा देखें, क्या, अंता, तूने, फालता, तूने किया, अच्छा ये 2 दफ़ा तू आ गया, ये ज़रा जोर के लिए आता है। हाजा ये बियाली हातिना हमारे खुदाओं के साथ, या इब्राहिम। लेकिन अगर इसका आप अपने जहन में इसको तारी करेंगे, अंता फालता भी अंता फालता हाजा बियाली हातिना या इब्राहिम, क्या ये तूने किया। इसी तरह हज़रत यूसुफ को जब उन्होंने कहा था, उनके जो भाई आए थे, अंता यूसुफ, खाली नहीं है, अंता यूसुफ, वो तू यूसुफ है। उन्होंने कहा अना यूसुफ हूँ वह हाजा आखिर, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया। तो ये आपका जी फेल है। ये एक टाई आपने फाला की याद करनी है, बाकियों में सिर्फ आपने रूट लेटर्स डालने हैं और मतलब आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये मैंने सारे सामने आपके रूट लेटर्स देखे हैं। इसमें एक और चीज़ है छोटी सी, वो ये है, हम ये वाली डाई याद करेंगे, यही वाली करेंगे, इसके अलावा हम कोई नहीं करेंगे। ये कल हम इंशाल्लाह इसकी रेपिटेशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये जो एन कलमा है ना, ये डाई का, इसमें कभी नीचे जेर आ जाती है और कभी ऊपर पेश आ जाती है। बस मिसाल के तौर पे अगर जेर आ जाए, फाइला, फाइला, फाइलू, फाइलत, फाइलाता, फाइलना, फाइलता, फाइलतुमा, फाइलतुम, फाइलती, फाइलतुमा, फाइलतुन्ना, फाइलतू, फाइलना, अगर यहाँ पे पेश आ जाए वो अलग हो जाता है। तो इसमें उसकी गर्दान और हो जाती है, वहाँ पे कभी पेश आ जाती है, कारूमा हो जाता है फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलू जी। तो वो थोड़ी सी मुश्किल जिसे कहते हैं ना आप चार्ट हो जाता है। बहरहाल ये एन जो कलमा है इसकी हरकत चेंज हो जाती है। देखिए मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल भी रख देता हूँ। ये फाइला, फाइला, फाइलू, फाइलत, फाइलता, फाइलना, फाइलता, फाइलतुमा, फाइलतुम, फाइलती, फाइलतुमा, फाइलतुन्ना, फाइलतू, फाइलना। ये जो मैं इतनी तेज आपके सामने बोल रहा हूँ, इसके पीछे और की प्रैक्टिस है। ये मुझे एकदम नहीं आया तो आपको भी आ जाए। देखें, फाउला, फाउला, फाउलू, फाउलत, फाउलता, फाउलना, फाउलता, फाउलतुमा, फाउलतुम, फाउलती, फाउलतुमा, फाउलतुन्ना, फाउलतू, फाउलना। इससे आपका इंशाल्लाह हलक भी खुलेगा, अल्फाज की अदायगी भी आसान होगी। तो ये आपने बाकियों को छोड़ देना है, इसको आपने याद कर लेना है। इसमें आप जो भी 3 रूट लेटर्स डालेंगे, बुनियादी बेसिक अरबी के 3 हरूफ, आपको मतलब समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कुरान मजीद की बहुत सी आपके लिए, जैसे कहते हैं, एक और हिस्सा आपके लिए खुल जाएगा। तो आज के लेक्चर के बारे में कोई सवाल जो समझ ना आई हो, कल हम इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे ज़ुबानी और जुमले बनाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।